وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ مراد سعید نے بلہ چھن جانے کے بعد اپنے ورکر کے لیے نامعلوم مقام سے ایک پیغام لکھا۔ مراد سعید لکھتے ہیں کہ جیسے آج آپ کے احساسات ہیں، 9 اپریل کی رات ہمارے بھی تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے قوم کیا سوچ رہی ہے۔ ہم نے جو سنا تھا پچھلے ادوار کے بارے میں، ہمیں ویسے ہی رد عمل کی توقع تھی۔ جو منظر آپ ٹی وی پر بیٹھ کر ٹوٹے تھے، ہم آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ ہمارے سامنے وہ اٹھا تھا اور خالی ہاتھ وزیراعظم ہاؤس سے نکل گیا تھا۔ ہم دل شکستہ خود سے نظریں نہ ملا پا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ کیا 9 اپریل کو عمران خان ہارا تھا، یا 9 اپریل کو عمران خان کی اب تلک کی سب سے بڑی فتح ہوئی تھی؟ آپ نے لکھی تھی عمران خان کی جیت کی عبارت۔ وہ یوں ہی آپ کے حوالے اپنی جنگ نہیں کر کے گیا۔ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ جس دن اللہ نے آپ کے دل اس کی جانب موڑے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکے گی۔ اس کی جنگ کبھی بھی اقتدار کے لیے نہیں تھی۔ اس کی جنگ اقتدار کی ہوتی تو وہ 5 مہینے سے ایک تنگ و تاریک کال کوٹری میں اپنے تقوی کی ڈھال تلے نہ بیٹھا ہوتا۔ اس کی جنگ محض طاقت کے حصول کی ہوتی تو وہ گولیاں کھا کر مسکراتے ہوئے آپ کا حوصلہ نہ بحال کرتا۔ اس کی جنگ وزیراعظم کی کرسی کے لیے ہوتی تو اس کرسی کو دوام دینے کے لیے سارے مہرے اس کی آنکھوں کے سامنے 9 اپریل کو سجنے والی بساط پر پڑے تھے اور ایک عرصے تک پڑے رہے۔ اس کی جنگ کا مقصد ہمیشہ سے آپ کو ایک عظیم قوم بنانا تھا۔ وہ جس دن دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، اسی ممبر پر کھڑے کھڑے اس کے پیروں سے سانپ لپٹنے لگے تھے، پھر بھی اس کی للکار سست نہیں پڑی۔ وہ جب مغرب کی جمہور پسندی کے نقاب نوچ رہا تھا تو ان کے خون آشام دانتوں کو اس نے اپنی شہرک پر تب بھی محسوس کر لیا تھا، مگر اس نے آپ کا سر نیچا نہیں ہونے دیا۔ وہ جب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے آواز اٹھا رہا تھا تو بھی جانتا تھا کہ وہ آتش نمرود میں کود رہا ہے، لیکن وہ مانتا تھا کہ اولاد ابراہیم علیہ السلام کو بس یہی شیوا دیتا ہے، اور تاریخ کا سبق بھی یہی ہے کہ وقت کے یزید کتنے ہی طاقتور ہوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار ان کی تلواروں سے زیادہ زور آور ہوتی رہتی ہے۔ اس کی جیت تو اسی دن ہو گئی تھی جس دن آپ نے کوفی بننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب اپنی جیت کو امر آپ نے اس للکار سے کرنا ہے جس کا درس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون سے لکھ گئے ہیں۔ جو پیادے آج آپ کے سامنے ناخدا بنے بیٹھے ہیں، ان میں کسی کا قد نہیں اس کو شکست دینے کا۔ اس کا مقابلہ خدائی کے دعوے داروں سے ہے، اور اس مقابلے میں اس کا ہتھیار آپ ہیں۔ حلقے خدا ابھی تک آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے، ویسے ہی اب آپ کی آواز نہیں کمزور پڑنی چاہیے۔ گلی، محلے، چوراہے، چوک میں آپ کی للکار گونجنی چاہیے۔ ہر دیوار، ہر مکان، ہر چوبارے پر آپ کی پکار نشر ہونی چاہیے۔ یہ ہم پر اس آدمی کا قرض ہے جس نے تخت و تاج ٹھکرائے، ہمارا سودا نہیں کیا، جس نے خنجر سہے، تیر کھائے، ہم پر آنچ نہیں آنے دی، جس نے خود کو تاراج کر دیا ہماری نسلوں کی آبادی کی خاطر، جو کشمیر سے لے کر فلسطین اور افغانستان تک کے مظلوموں کی آواز بنا، جو ہر اس مسلمان کی آواز بنا کہ جس کے لیے اس کے امن و آشتی کے مذہب کو تہمت بنا دیا گیا تھا۔ یاد رکھیں، ہم اس جنگ میں اللہ کے بھروسے اترے تھے، اپنے ایمان کے سہارے ڈٹے رہے ہیں، اور اب اپنے آبا کی میراث کو اپنے سینوں میں سمو کر ایسے لڑیں گے، ہم نہیں جھکیں گے۔ یہ مراد سعید کا پیغام تھا۔ جب تحریک انصاف سے بلہ چھینا گیا تو انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے ورکر کے لیے لکھا تھا۔